بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے غزوہ احد میں بھائی، شوہر اور بیٹے کی شہادت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد خیریت معلوم کرنے کے لیے ہم اندھیرے ہی میں نکل پڑے۔ جیسے ہی صبح نمودار ہوئی تو ہم نے ایک اونٹ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا جس میں ایک عورت سوار تھی اور اس کے دونوں طرف گٹھڑیاں لدی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ہم ان کے قریب تو گئے تو پتہ چلا عمیر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ ہم نے ان سے کہا کیا خبر ہے؟ تو وہ بولی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور مومنوں میں سے شہید چن لیا۔ پھر انہوں نے اپنے اونٹ کو بیٹھنے کا حکم دیا اور اس پر سے اتر گئی۔ ہم نے اس سے پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کیا ہے؟ تو وہ بولی، یہ میرا بھائی عبداللہ، میرا بیٹا خالد اور میرا شوہر عمیر بن جموح ہے۔ یہ تینوں جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں۔ کیا کوئی عورت ایسی صورتحال برداشت کر سکتی ہے؟ کیا کوئی بیوی ایسی بہادر اور ہمت کا ثبوت پیش کر سکتی ہے؟ پہاڑوں جیسا صبر اور ایسی ہمت کے مرد بھی جہاں بے بس ہو جائیں۔ ان کے شوہر عمیر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شیروں جیسے بہادر 4 بیٹوں کے ساتھ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے۔ بیٹوں نے باپ کو روکنا چاہا تھا کیونکہ وہ ایک پاؤں سے معذور تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں معافی تھی، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ میں شرکت کے لیے اصرار کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میرے بیٹے مجھے آپ کے ساتھ جہاد پر جانے سے روک رہے ہیں، جبکہ اللہ کی قسم میری تمنا ہے میں اپنی معذور پاؤں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف شہادت حاصل ہو گئی اور وہ احد میں رسالت کا دفاع کرتے کرتے اپنی پوری قوت سے اللہ کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنے پاکیزہ لہو سے بھر گئے اور شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں تم جنت میں اپنے اسی پاؤں سے چل رہے ہو جو بالکل صحیح ہو چکا ہے۔ عمیر بن جموح اور عبداللہ بن حرام کو ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے مقام پر ایک چشمہ جاری کرنا چاہا تو اس نے اعلان کیا، احد میں جس کا کوئی عزیز دفن ہو وہ حاضر ہو۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اس مقام پر کھدائی کی جہاں میرے والد کو دفنایا گیا تھا تو میں نے اپنے والد کو قبر میں ایسا پایا جیسے وہ بے خبر سو رہے ہوں، اور ان کی قبر میں ان کے پڑوسی اور ساتھی حضرت عمیر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا جن کا ہاتھ ان کے زخم پر رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی ان کا ہاتھ وہاں سے ہٹایا گیا، زخم سے خون بہنے لگا اور ان کی قبر سے اتنی پیاری خوشبو باہر آئی، کھر گئی۔ یہ واقعہ ان کو دفنانے کے 40 سال بعد پیش آیا۔ جزاک اللہ۔